نمبر 6 المبسوط۔ المبسوط یہ ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب۔ امام محمد متوفہ 189 ہجری 1 اس کتاب کو مبسوط کیوں کہتے ہیں؟ مبسوط بس سے ہے، بست کا معنی پھیلایا ہوا، چونکہ اس کتاب میں امام محمد نے مسائل کو بڑی تفصیل سے بیان کیا، بڑی وضاحت سے بیان کیا، اس لیے اس کا نام پڑ گیا مبسوط۔ اسی کو کہتے ہیں کتاب الاصل۔ ہدایہ میں آپ پڑھتے ہوگے اکثر آتا ہوتا ہے کہ امام محمد نے یہ بات کتاب الاصل میں لکھی ہے، تو اس کو اصل بھی کہتے ہیں، یہ بنیاد ہے، اور اسے مبسوط بھی کہتے ہیں کہ اس میں مسائل تفصیل کے ساتھ۔ امام محمد رحمہ اللہ کی جو 6 کتابیں ہیں ان میں سب سے پہلی کتاب جو انہوں نے تصنیف کی وہ کون سی؟ مبسوط۔ اس کی دلیل یہ ہے، علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1252 ہجری، حضرت کی جو شرح العقود رسم المفتی ہے، اس میں حضرت کا شعر ہے کہ واشتہر المبسوط بالاصل وذا لسبقہ ستۃ تصنیفا کذا، کہ یہ جو مبسوط مشہور ہے یہ اصل کے نام کے ساتھ، یہ اس وجہ سے کہ تصنیفات میں یہ سب سے پہلے مقدم کتاب ہے۔ تو گویا امام محمد کی سب سے پہلی کتاب کون سی؟ مبسوط کتاب ہے۔ حاجی خلیفہ رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1067 ہجری، ان کی ایک کتاب ہے کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون۔ اس کتاب کا نام آپ کے سامنے بارہا آئے گا، کشف الظنون۔ اس کو حاجی خلیفہ بھی کہتے ہیں، اس کو ملا چلپی بھی کہتے ہیں، تو کہیں ملا چلپی آئے، حاجی خلیفہ آئے، وہ دونوں ایک ہی نام ہے۔ اور یہ جو کشف الظنون ہے اس میں کتابوں کا مختصر تعارف ہوتا ہے، یعنی ہر کتاب لکھ کر یہ بتا دیتے ہیں، کتاب کے شروع کی پہلی سطر لکھتے ہیں، بس اوقات آخری سطر لکھتے ہیں، مصنف کا نام سن وفات بتا دیتے ہیں، کہیں کہیں اس کتاب کی اگر شروع حواشی تعلیقات ہیں تو وہ بھی بیان کر دیتے ہیں۔ تو کتابوں کے تعارف کے حوالے سے متقدمین کی کتابوں میں، متاخرین کی کتابوں میں زیادہ شہرت اس کتاب کو ملی۔ اس سے پہلے اگرچہ الفہرست ہے، میں آگے بتاؤں گا ابن ندیم کی، لیکن زیادہ شہرت کشف الظنون کو ہے کہ اس میں تذکرہ زیادہ ہے۔ اسی طرح آگے ایک بات آئے گی، محمد بن اسماعیل پاشا بغدادی، اس کی ہدیۃ العارفین ہے، اس طرح اس کی ایضاح المکنون ہے۔ ان دو میں بھی یہ مصنفین اور کتابوں کا تعارف مختصر لکھتے ہیں، ہر مصنف اور اس کی کتابیں۔ کون سی؟ ہدیۃ العارفین اور ایضاح المکنون۔ ہدیۃ العارفین اور ایضاح المکنون 2 کتابیں وہ ہیں، اور تیسری یہ حاجی خلیفہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس طرح ایک ہے معجم المؤلفین۔ معجم المؤلفین یہ کتاب، اس کے اندر بھی انہوں نے مصنف اور کتاب کا مختصر تعارف کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال امام محمد رحمہ اللہ کی یہ جو مبسوط ہے، حاجی خلیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عموماً جو کتابوں میں آتا ہے کہ امام محمد نے کتاب الصلاۃ میں یہ بات لکھی، کتاب الزکوٰۃ میں، کتاب الایمان، کتاب الاکراہ میں، وہ سب کتابیں اس کتاب کا جز ہے، وہ الگ الگ مستقل کتابیں نہیں ہیں۔ یعنی جب یہ بات کہیں آپ جب متقدمین کی کتابوں پڑھے ہوئے تو یہ آپ کے بات سامنے آئے گی، امام محمد کتاب الزکوٰۃ میں یہ بات لکھ رہے ہیں، کتاب الایمان میں یہ لکھ رہے ہیں، کتاب الاکراہ میں، اب وہ کتابیں تو چھپی بھی نہیں ہیں۔ تو یہ کتاب الایمان، کتاب الاکراہ، اس سے مراد مبسوط کے ان کتب کے اجزاء مراد ہوتے ہیں، یہ الگ سے تصنیفات نہیں ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ جتنے بھی درمیان میں کہیں حوالہ آئے گا کہ امام محمد نے یہ بات کتاب الطہارت میں لکھی، کتاب الصلاۃ میں لکھی، تو وہ سب کس کے اجزاء ہیں؟ مبسوط کے۔ مبسوط کا جو نسخہ حضرت مولانا ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1395 ہجری، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے احناف کی اکثر کتابوں کو حیدرآباد دکن سے اپنے حواشی اور تعلیقات کے ساتھ طبع کروایا۔ احناف کی کتابوں میں اکثر جو خدمات کی ہیں، ایک یہ ہیں اور ایک دوسرے علامہ کوثری ہیں، اور حدیث کی کتابوں پہ حواشی علامہ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ ہیں۔ تو انہوں نے اس کتاب کو طبع کیا۔ ابھی یہ کتاب ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ کراچی سے طبع ہے، 5 جلدوں میں مبسوط، اور اس کے اندر کل 16 کتابیں۔ کتنی؟ یعنی کتاب الزکوٰۃ، صوم، حج، اقراء، ایمان، اس طرح کی 16 کتابیں، لیکن یہ نسخہ ناقص ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلا ناقص ہے؟ ابن ندیم ان کی کتاب ہے الفہرست، اس میں انہوں نے امام محمد رحمہ اللہ کی جب کتاب کا تعارف کرایا تو انہوں نے اس کتاب کے جو اجزاء لکھے ان کی تعداد 53 ہے، یعنی اس کتاب کے اندر گویا 53 اجزاء، 53 کتابیں تھیں۔
لیکن موجودہ نسخے میں وہ 53 نہیں ہے بلکہ 16 ہیں، اس لیے ان سے بہت سی کتابیں چھوٹ گئی۔ اگر آپ نے اس کتاب کے نسخے کا مطالعہ کرنا ہے، ایک تو بات یہ رکھیں کہ یہ جو ابن ندیم ہے نا، ہمارے ہاں مشہور اکثر علماء ابن ندیم کہتے ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو ابن ندیم نہیں کہنا چاہیے، یہ ندیم ان کی صفت ہے، ان کے والد کی صفت نہیں ہے۔ ان کا پورا جو نام ہے وہ محمد بن اسحاق بن محمد ہے، محمد بن اسحاق بن محمد، یہ ان کا پورا نام ہے، اور صرف ان کی صفت الندیم ہے۔ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے لسان المیزان میں جب ان کا ترجمہ لکھا، اور اسی طرح جب کنیت میں تذکرہ کیا تو صرف الندیم لکھا، الندیم صاحب الفہرست، ابن ندیم نہیں لکھا، اس لیے ابن ندیم کہنا غلط ہے۔ اور یہ غلطی بڑی بڑی کتابوں میں اور کافی اہل علم کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے آئے گی، تو یہ بات بہت مشہور ہو گئی لیکن درست نہیں ہے۔ تو یہ ابن ندیم نہیں ہے، اصل نام اس کا محمد بن اسحاق بن محمد، الندیم اس کی اپنی صفت ہے۔ الفہرست اس کتاب کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اس نے کتابوں کی فہرست، مصنفین کا تذکرہ، ان کی کتب کا تذکرہ کیا ہے، اس حوالے سے ابتدائی کتابوں میں اس کتاب کا نام مشہور ہے۔ اب اس کتاب میں انہوں نے ایک عنوان قائم کیا تھا، الفن الثانی فی اخبار ابی حنیفہ و اصحابہ العراقیین۔ اس میں انہوں نے امام محمد کی 53 کتابوں کا تذکرہ کیا مبسوط کے تحت۔ تو اب تک یہ نسخہ ناقص تھا، لیکن ایک مشہور مستشرق گزرے ہیں، انہوں نے اب تحقیق کر کے اس کو شائع کر دیا۔ اس لیے مبسوط اگر کوئی ساتھی خریدنا چاہے یا مطالعہ کرنا چاہے، اس کا ایک سب سے بہتر نسخہ 12 جلدوں میں دار ابن حزم سے طبع، دار ابن حزم، اور اس کی تحقیق کی ہے دکتور محمد بوینو کالن نے۔ بوینو کالن اس نے تحقیق اور تعلیق کر کے اس نسخے کو چھاپا، اور 17 نسخوں سے موازنہ کر کے اس کو چھاپا ہے۔ یعنی مبسوط کا اس کو جہاں بھی کوئی نسخہ ملا پوری دنیا میں، انہوں نے ان تمام نسخوں کو سامنے رکھا، اور سامنے رکھنے کے بعد ان کا موازنہ کر کے اس کتاب کو چھاپا۔ اور اس کتاب میں جو انہوں نے ذکر کیے ہیں تو تقریباً اس میں 58 ہیں، یعنی 53 تو ابن ندیم نے بتائے تھے، لیکن ابن ندیم کو وہ ملے نہیں تھے اجزاء، انہوں نے 58 جمع کر کے ان اجزاء کو لکھ بھی دیا۔ ان تمام کے تمام 58 کتابیں اس میں موجود ہیں۔ میں نے اس کا تذکرہ کر دیا کتب فقہ کے تعارف میں، وہ 58 موجود ہیں، 58 بھی ہیں اور ہر ایک کا نام بھی اس میں موجود ہے۔ تو گویا اب جو مبسوط کتاب چھپ رہی ہے 12 جلدوں میں، اس میں امام محمد کی کتب کے جو اجزاء ہیں وہ کل کے 58، تو 58 کتابیں اس میں موجود ہیں۔ تو ایک بات جو سمجھ آئی وہ یہ کہ جب بھی کہیں یہ بات سامنے آئے کہ امام محمد نے کتاب الزکوٰۃ یا صوم یا اکراہ میں یہ بات کہی ہے، تو اس سے مراد مبسوط کے اجزاء ہوں گے۔ اور یہ کتاب کا پہلے جو نسخہ چھپا تھا ادارۃ القرآن سے، وہ ناقص تھا، اور اب جو نسخہ چھپا ہے وہ کامل نسخہ ہے۔ اور اس نسخے کے شروع میں تقریباً 300 صفحات میں مقدمہ ہے، جس میں امام محمد کے تفصیلی حالات، امام محمد کی تصنیفات کا تفصیلی تذکرہ اور اس کتاب کا تفصیلی تعارف ہے۔ تو اگر کوئی باذوق ساتھی ہو پڑھنا چاہے تو اس کتاب کا نسخہ مطالعہ کرے۔ اب اس کتاب پہ جو لکھی گئی شروحات ہیں وہ کون سی ہیں؟ مبسوط کی، مبسوط کی 4 شروحات ہیں، اگرچہ ان میں کوئی بھی مطبوعہ نہیں ہے، کوئی بھی شرح ان میں طبع نہیں ہوئی، لیکن بہرحال 4 شروحات کا تذکرہ ملتا ہے، ہماری کتابوں میں ان کے نام آتے ہیں۔ 4 کتابیں ہیں، ان میں سب سے پہلی جو کتاب ہے جسے کہتے ہیں شرح المبسوط، وہ علامہ شمس الائمہ حلوانی رحمۃ اللہ علیہ، شمس الائمہ حلوانی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 448 ہجری۔ یہ کتاب اب تک طبع نہیں ہوئی، اور یہ مکتبہ سلیمانیہ ایا صوفیہ میں اس کا نسخہ موجود ہے۔ دوسری جو اس کی شرح ہے وہ شرح ہے امام علی بن منصور اسبیجابی رحمۃ اللہ علیہ۔ علی بن منصور رحمہ اللہ متوفہ 480 ہجری، ان کی کتاب کا نام بھی شرح المبسوط ہے۔ تو علی بن منصور کی بھی یہ کتاب اس وقت تک طبع نہیں ہوئی۔ تیسری ہے علامہ فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 482 ہجری، اور وہ مشہور ہے المبسوط للفتاوی کے نام سے، المبسوط للفتاوی، لیکن یہ کتاب بھی اس وقت تک طبع نہیں ہے، اور اس کا نسخہ مکتبہ بایزید میں 1454 نمبر پر ہے۔ چوتھی جو اس کی شرح ہے وہ شیخ الاسلام امام ابو بکر خواہر زادہ رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 483 ہجری کی ہے، جسے مبسوط البکری کہا جاتا ہے۔ یہ شرح بھی طبع نہیں ہے۔ بہرحال یہ 4 شروحات ہیں
مبسوط کی۔ امام محمد کی کتاب کی 4 علماء نے شروحات لکھی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی اب تک طبع نہیں ہو سکی۔ نمبر 7 ہو گئے نا۔ امام ابو یوسف کی 4 کتابیں تھیں، اور ایک کتاب المخارج والحیل 5 اور المبسوط 6۔ 7ویں نمبر پر اب جس کتاب کا تعارف ہے وہ ہے الجامع الصغیر۔ 6 کتابوں کا تعارف ہوا نا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے حوالے سے 4 کتابیں تھیں، 5ویں کتاب میں نے کہا جس کی نسبت کرنا درست نہیں ہے وہ، اور 6ٹھی کتاب کا تذکرہ تھا المبسوط۔ اب 7ویں کتاب ہے الجامع الصغیر۔ الجامع الصغیر اس کے مصنف بھی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 189 ہجری۔ یہ کتاب امام محمد نے مبسوط کے بعد لکھی ہے۔ مبسوط کے بعد انہوں نے دوسری کتاب کون سی لکھی؟ جامع الصغیر۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 1252 ہجری، شرح عقود رسم المفتی میں الجامع الصغیر بعدہ فما فیہ علی الاصل لذا تقدم، جامع الصغیر لکھی گئی مبسوط کے بعد، اس لیے اس میں جو بات ہوگی وہ مبسوط پر مقدم ہوگی۔ یعنی اگر کسی مسئلے میں تعارض آ جائے، مبسوط میں ایک بات ہو، جامع الصغیر میں دوسری ہو، تو چونکہ یہ بعد میں لکھی گئی تو یہ بمنزلہ ناسخ ہوگی، اور مبسوط کی بات بمنزلہ منسوخ ہوگی، لہٰذا جامع الصغیر کے مسئلے کو لے لیں گے۔ تو یہ کتاب بعد میں لکھی گئی، یہ بمنزلہ ناسخ کے ہیں۔ اب یہ کتاب جو انہوں نے لکھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ سبب تالیف جسے کہیں۔ سبب تالیف یہ تھا کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی خواہش یہ تھی، انہوں نے امام محمد سے کہا کہ جو مسئلے تم نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے میرے واسطے سے سنے ہیں ان کو تم یکجا کرو۔ دیکھیں، ایک تو وہ مسائل ہیں جو امام محمد نے براہ راست امام صاحب سے سنے، اور ایک وہ مسائل ہیں جو امام صاحب کے ہیں لیکن نقل کیے امام ابو یوسف نے۔ امام محمد رحمہ اللہ کو تو امام صاحب کی شاگردگی آخر میں ملی ہے، اور امام ابو یوسف تو ابتدا سے آپ کے شاگرد ہیں، اور امام ابو یوسف امام محمد کے بھی استاد ہیں۔ تو انہوں نے کہا وہ مسئلے جو تم نے میرے واسطے سے امام صاحب سے نقل کیے ان کو الگ ذکر کرو، اس لیے انہوں نے اس کو الگ ذکر کیا، تو اس کا نام رکھا الجامع الصغیر۔ تو صغیر میں یہ اشارہ تھا، یعنی اس لیے بعض اہل علم کہتے ہیں صغیر اور کبیر میں اشارہ ہوتا ہے۔ صغیر میں وہ مسائل ہوتے ہیں جو امام ابو یوسف کے واسطے سے ہیں، کبیر میں وہ مسائل ہوتے ہیں جو براہ راست امام صاحب کے واسطے سے۔ یا بعض نے تشریح کی صغیر وہ جس میں مسائل کم ہوتے ہیں، کبیر وہ ہوتے ہیں جس میں مسائل تفصیل کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ بہرحال لیکن راجح بات یہی ہے کہ امام ابو یوسف کے کہنے پر امام محمد نے اس کتاب کو لکھا۔ جب یہ کتاب مکمل ہو گئی تو امام ابو یوسف کے سامنے اس کو پیش کیا۔ امام ابو یوسف نے کتاب کو پڑھا، بہت خوش ہوئے، لیکن 3 مسائل میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ تم نے میری طرف لکھا ہے اور یہ میں نے تم سے یہ بات نہیں کہی۔ امام محمد نے کہا نہیں حضرت، آپ نے یہ بات کہی تھی لیکن شاید آپ یہ بات بھول چکے۔ تو 3 مسئلے ہیں، لیکن علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 970 ہجری نے البحر الرائق میں جو بات نقل کی ہے وہ کہتے ہیں یہ مسئلے 3 نہیں ہیں بلکہ یہ مسئلے 6 ہیں۔ ان کی ہے باب الوتر والنوافل، اس میں کتاب الصلاۃ جلد 2 صفحہ 65 اور 66 میں انہوں نے 6 مسئلے ذکر کیے جو امام ابو یوسف نے محمد کو بیان کیے تھے، لیکن بعد میں آپ پر نسیان تھا تو آپ نے کہا میں نے یہ بیان نہیں کیے، تو وہ 6 مسئلے علامہ ابن نجیم نے لکھے۔ تو بہرحال یہ کتاب لکھی گئی امام ابو یوسف کی فرمائش پر۔ پھر یہ کتاب امام ابو یوسف کو اتنی پسند آئی، اتنی کہ وہ کشف الظنون میں بھی ہے، شرح عقود رسم المفتی میں بھی ہے کہ ان ابا یوسف مع جلالت قدرہ کان لا یفارق هذا الکتاب فی حضر ولا سفر۔ امام ابو یوسف کے ہاں اس کتاب کی اس قدر و منزلت تھی کہ وہ سفر اور حضر میں کبھی اس کتاب کو اپنے سے جدا نہیں کرتے تھے۔ پھر اس کتاب کو اللہ نے ایسی قبولیت دی کہ جب کسی کو اگر قاضی بنانا ہوتا یا اپنے دور کا بڑا عالم اور مفتی بنانا ہوتا تو امتحان اس کتاب میں لیتے۔ جو جامع الصغیر کے پرچے میں کامیاب ہوتا وہ قاضی بنتا، اور جو جامع صغیر کو نہیں سمجھ سکتا تھا اور اس کے مسائل کو نہیں بتا سکتا تھا تو اس دور میں اسے قاضی نہیں بناتے تھے۔ اس کتاب کے اندر جو کل مسائل ہیں ان کی تعداد 1532 ہے۔ 1532 مسائل اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ جامع الصغیر کی پھر بہت سے علماء نے اس کی خدمات کی۔ کسی عالم نے اس کتاب کو نظم کی صورت میں لکھا، کسی نے اس کتاب کی شرح لکھی، کسی نے اس کتاب کے حواشی لکھے، کسی نے تعلیقات اور کسی نے اختصارات اور منظومات۔ اگر تفصیل سے دیکھنا ہو تو حاجی خلیفہ نے کشف الظنون میں اسے ذکر کیا۔
ایک بات یاد رکھیں، متقدمین کے ہاں جب یہ بات آئے گی کہ فلاں نے اس کتاب کی شرح لکھی، متقدمین کے ہاں شرح کی نوعیت الگ ہے، تو یہ بات کشف الظنون میں بھی ہے اور الاصل کے مقدمے میں بھی ہے۔ متقدمین میں اگر آئے گا نا شرح، تو شرح کا لفظ ان کے ہاں عام ہے، کتاب کے اختصار کو بھی شرح کہتے ہیں، کتاب کے اضافے کو بھی شرح کہتے ہیں، کتاب کو ترتیب پر لکھیں وہ بھی شرح ہے، اس کو ابواب بندی کی جائے وہ بھی شرح ہے، اس کی تشریح کی جائے وہ بھی شرح ہے، نظم میں کیا جائے وہ بھی شرح ہے۔ کسی بھی نوعیت کا کوئی بھی کام ہو متقدمین اس کو شرح کہتے ہیں۔ کہیں کمی بیشی بھی کی جاتی ہے، تہذیب اور تنقیح بھی، لیکن متاخرین کے یہاں شرح وہ ہوتی ہے جہاں متن اور شرح میں امتیاز ہوتا ہے، متن الگ ہوتا ہے، شرح الگ ہوتی ہے، اور شارح کی کوشش اس متن کو حل کرنا ہوتا ہے۔ متاخرین شرح اور متن کو الگ الگ کر کے شرح کے ذریعے اس متن کو حل کرتے ہیں، لیکن متقدمین کے ہاں حل پہ زور نہیں ہوتا، بلکہ کتاب کو سمجھایا جاتا ہے، فن کو سمجھایا جاتا ہے۔ فن کو سمجھانے میں ہر ایک کا انداز الگ ہوتا ہے، کوئی اختصار کر کے سمجھا رہا ہے، کوئی حواشی اور تعلیقات کے ساتھ، کوئی نظم کی صورت میں، اور کوئی ترتیب کے انداز میں۔ اس لیے جہاں کہیں آئے گا اس کتاب کی اتنی شروحات ہیں تو مطلب وہ تمام تفصیلات نہیں ہوتی، مطلب اس کتاب پر اہل علم کی خدمات ہوتی ہیں، اہل علم نے اس پر اس عنوان سے خدمت کی۔ تو اگر کسی ساتھی نے دیکھنا ہے اس کتاب پر کتنی شروحات لکھی گئیں، علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1304 ہجری، ان کی کتاب ہے النافع الکبیر لمن یطالع جامع الصغیر، النافع الکبیر لمن یطالع جامع الصغیر، یہ مجموعہ رسائل لکھنوی میں یہ رسالہ موجود ہے۔ اگر ممکن ہو مجموعہ رسائل لکھنوی خرید کر پڑھیں، 6 جلدوں میں ہے، ادارۃ القرآن سے طبعیں، بہت فائدہ ہوگا، بڑے علمی اور مفید رسائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لکھنوی رحمہ اللہ کو علم میں بڑا تبحر عطا فرمایا تھا۔ عمر ان کی کل 40 سال تھی، 1264 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 1304 ہجری میں انتقال ہوا ہے۔ 40 سال کی عمر میں اللہ نے ان سے بہت بڑا کام لیا، اور ان کی چھوٹی بڑی کتابوں کی کل تعداد تقریباً 102 بنتی ہے، اور بعض نے 107 لکھی ہے، اور ان کی ایسی کتابیں جو علم اور تحقیق کے لحاظ سے بڑی مفید ہیں۔ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے اکثر علامہ عبدالحی لکھنوی کی کتابوں میں حواشی لکھے، جیسے الاجوبۃ الفاضلہ پہ حاشیہ لکھا، الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل، اس پہ ان کا حاشیہ موجود ہے۔ ظفر الامانی جو ان کی حدیث اصول حدیث پر کتاب ہے، ان پر ان کا حاشیہ ہے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ مجھے میرے استاد علامہ کوثری نے کہا تھا کہ ہندوستان کا جو عالم عبدالحی لکھنوی ہے، اس کی جو کتابیں ملیں اسے پڑھو اور اس پر حواشی لکھو۔ تو اپنے استاد کے کہنے پر انہوں نے ان کتابوں پر حواشی لکھے، اس لیے علامہ عبدالحی لکھنوی کی کتابیں بڑی مفید ہیں۔ خاص طور پہ ان کی 3 کتابیں مفید ہیں۔ نمبر 1 ظفر الامانی جو اصول حدیث پر ہے، یہ میر سید شریف جرجانی کی کتاب کی شرح، ظفر الامانی اصول حدیث پر بڑی جامع محققانہ کتاب ہے۔ اس کتاب پر پہلے حاشیہ لکھا تھا تقی الدین ندوی نے، یہ بھی ایک بڑے عالم ہیں ہندوستان کے، دکتور تقی الدین ندوی، لیکن ان سے غلطیاں ہوئی اس میں، تو علامہ عبد الفتاح ابو غدہ نے جب اس کتاب پر حاشیہ لکھا تو علامہ تقی الدین ندوی کی غلطیوں کو شمار کیا، 600 سے زائد تسامحات ذکر کیے نمبر وائز، کہ پہلی غلطی، دوسری، تیسری، ہر تسامح الگ الگ لکھا کہ یہاں ان سے خطائیں ہوئی ہیں۔ اس طرح کی چیزیں پڑھنے سے انسان کے علم میں عمق پیدا ہوتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کسی بھی چیز پر اگر علمی اعتبار سے اعتراض ہوگا تو اعتراض کس بنیاد پہ کیا جائے گا۔ تو اس لیے اس کتاب کے آخر میں جو رسالہ ہے جس میں ان غلطیوں کی اصلاح ہے، اگر وہ بھی مطالعہ کریں تو فائدہ ہوگا۔ تو ایک کتاب میں نے عرض کیا ظفر الامانی، دوسری الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل، اصول حدیث کی مباحث بھی ہیں اور خاص طور پہ رجال کی مباحث ہیں۔ ہر محدث کا اس کتاب میں اسلوب بھی ہے کہ محدثین اپنی کتابوں کو کس طرح ذکر کرتے ہیں، الرفع والتکمیل۔ تیسری ان کی الاجوبۃ الفاضلہ، یہ 10 سوالات کے جوابات ہیں، علامہ لکھنوی سے سوالات کیے گئے، حضرت نے ان کے جوابات لکھے، یہ بڑے مفید جوابات ہیں۔ خاص طور پہ آپ کو اس میں علم رجال اور حدیث سے متعلق اور ائمہ محدثین اور ائمہ جرح و تعدیل سے متعلق بڑی مفید باتیں ملیں گی۔ تو میں نے ایک بات عرض کی کہ جامع الصغیر پر جو کام آج تک ہوا ہے، تو ان تمام شروحات کے صرف اگر نام پڑھنے ہیں تو کہاں آپ کو ملیں گے؟ النافع الکبیر لمن یطالع جامع الصغیر۔ دیکھیں انہوں نے نام یہ ایسا رکھا، نافع الکبیر لمن یطالع جامع صغیر، یہ نفع دینے والی کتاب ہے، اس کو نفع دے گی جو جامع صغیر کا مطالعہ کرے۔ تو جو مطالعہ کرنا چاہے پہلے وہ اس کتاب کو پڑھ لے۔
اس کتاب میں انہوں نے اپنے حالات بھی لکھے ہیں عبدالحی لکھنوی نے، اور اپنی آپ بیتی بھی لکھی ہے، اور مختصر اپنی تصنیفات بھی لکھی ہیں۔ اب اس کتاب کی جو شروحات ہیں ویسے تو ان کے نام ملتے ہیں 36۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ العرف الشذی میں شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی 50 سے زیادہ شروحات ہیں، لیکن اس کی مطبوع شروحات کتنی ہے تو میں نے اس میں ذکر کر دی ہے صرف 2 شرح۔ اس وقت جامع الصغیر کی مطبوع شروحات 2 ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا مبسوط کی شرح کتنی ہیں؟ 4 شروحات ہیں، لیکن اس میں سے تو کوئی طبع نہیں ہو سکی۔ البتہ جامع الصغیر کی جو شروحات ہیں ان میں اگرچہ نام 50 تک بھی ملتے ہیں بقول شاہ صاحب کے، 36 تک بھی ملتے ہیں، لیکن مطبوع اس میں صرف 2 ہیں۔ پہلی جو شرح ہے وہ شرح صدر الشہید علی الجامع الصغیر، شرح صدر الشہید علی الجامع الصغیر، یہ علامہ صدر الشہید رحمہ اللہ متوفی 536 ہجری کی ہے۔ یہ کتاب طبع ہو چکی ہے دارالکتب العلمیہ سے۔ دوسری اس کی بڑی مفید شرح علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1304 ہجری کی ہے، الجامع الصغیر و شرحہ النافع الکبیر۔ دیکھیں پہلے جو بتایا تھا وہ بطور مقدمہ ہے، وہ الگ چیز ہے۔ بعض لوگ اس میں خلط مبحث کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ وہ جامع الصغیر کی شرح، وہ شرح نہیں ہے، وہ جامع الصغیر کی شرح کا مقدمہ ہے۔ النافع الکبیر جو ہے وہ جامع الصغیر کو شرح پڑھنے کے لیے مقدمہ ہے۔ اصل شرح کا نام کیا ہے؟ الجامع الصغیر و شرحہ النافع الکبیر، الجامع الصغیر و شرحہ النافع الکبیر۔ یہ اس کتاب میں انہوں نے پورا متن اوپر جامع الصغیر کا ہے اور نیچے علامہ لکھنوی کی پوری شرح۔ تو اگر کوئی ساتھی امام محمد کی یہ کتاب اس وقت پڑھنا چاہ رہا ہے شرح کے ساتھ تو وہ اس کا مطالعہ کر لے، اور یہ چھپ چکی ہے ادارہ 2 جلدوں میں بھی طبع ہے، اور یہ کتاب 1 جلد میں بھی طبع ہے۔ اور اگر اس کتاب کا نسخہ مطالعہ کرنا ہو تو عالم الکتب بیروت سے 534 صفحات پر یہ طبع ہے۔ تو ان 2 کتابوں میں یہ آخری کتاب زیادہ مفید ہے احناف کی کتب فقہ کے تعارف کے بارے میں۔ ان میں سے 7 کتابوں کا تذکرہ ہو گیا تھا۔ 8ویں نمبر پر کتاب ہے الجامع الکبیر۔ کل میں نے بات عرض کی تھی کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے جو کتاب تصنیف کی تھی اس کا نام ہے مبسوط۔ اس کے بعد جو انہوں نے کتاب تصنیف کی اس کا نام تھا الجامع الصغیر۔ اس کے بعد جو انہوں نے کتاب تصنیف کی ہے اس کا نام ہے الجامع الکبیر۔ یہ گویا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات میں 3 نمبر پر انہوں نے اس کتاب کو ترتیب دی۔ اب اس کی دلیل کیا ہے کہ انہوں نے جامع الصغیر کے بعد اس کتاب کو لکھا؟ تو علامہ محمد امیر اتقانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 757 ہجری، انہوں نے ہدایہ کی ایک شرح لکھی ہے غایۃ البیان و نادرۃ الاقران۔ یہ شرح ابھی تو طبع نہیں ہوئی، اب تک یہ مخطوطات میں سے ہے۔ تو اس کے باب الاذان میں علامہ امیر اتقانی نے لکھا تھا کہ انہوں نے یہ کتاب الجامع الصغیر کے بعد لکھی۔ تو جب یہ شرح مطبوع نہیں ہے تو یہ حوالہ کہاں سے ملا؟ تو علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1304 ہجری کی کتاب ہے النافع الکبیر لمن یطالع جامع الصغیر۔ کل میں نے بات عرض کی تھی کہ یہ ان کا مقدمہ ہے جو بڑا ہی مفید مقدمہ ہے۔ اس میں انہوں نے یہ عبارت ذکر کی ہے اور اس سے معلوم ہوا کہ انہوں نے یہ کتاب الجامع الصغیر کے بعد لکھی۔ اب اس کتاب میں ان کا اسلوب کیا رہا ہے، طریقہ کار کیا رہا ہے؟ تو حضرت حاجی خلیفہ رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1067 ہجری کی کتاب ہے کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون، اس میں انہوں نے اس کا تفصیلی تذکرہ کیا، اور اس میں انہوں نے علامہ اکمل الدین بابرچی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 786 ہجری کے حوالے سے اس کتاب کا تعارف ذکر کیا۔ اس کتاب کے اندر امام محمد کا انداز یہ ہے کہ انہوں نے مسائل کو یکجا کیا ہے، زیادہ تر اس میں تفریعات بیان کی ہیں، اور وہ مسائل جو ابھی تک پیش آمدہ نہیں ہے جنہیں فرضی مسائل کہا جاتا ہے، ایسے مسائل بھی اس کتاب میں بہت کثرت کے ساتھ آئے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں، بعض ساتھی اس پر اعتراض کرتے ہوتے ہیں، خاص طور پہ غیر مقلدین کی طرف سے بھی، کہ فرضی مسائل کے بیان کرنے کی بھلا کیا ضرورت ہے۔ فرضی مسائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مسئلہ ابھی تک تو پیش نہیں آیا لیکن ممکن ہے کہ وہ مسئلہ آگے جا کر پیش آ جائے۔ اس قسم کی نظیر ہمیں حدیث میں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دجال کے بارے میں تفصیلات بیان کی
آپ نے فرمایا دجال دنیا میں 40 دن رہے گا، جس میں سے ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور بقیہ 37 دن عام ایام کے برابر ہوگا۔ اب صحابہ اکرام نے پوچھا کہ جو دن 1 سال کے برابر ہوگا تو اس میں ہم نمازیں کس طرح پڑھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وقت کا اندازہ کر لینا، اندازہ کر کے تم اپنی نمازوں کو پڑھ لو۔ دیکھیں اس وقت تک دجال آیا تھا، صحابہ کے دور میں تو نہیں آیا، اور ابھی تک بھی دجال نہیں آیا، لیکن صحابہ اکرام نے وہ سوال کر دیا تو گویا یہ قبل از وقت سوال تھا، وہ مسئلہ ابھی تک پیش نہیں آیا، فرضی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بتا دیا، تو گویا اگر ان مسائل کا حل پہلے سے بیان کر دیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو اس کتاب میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کے بھی بہت سے مسائل لکھے۔ یہی وہ کتاب ہے کہ جس کو نحو کے بڑے 2 امام ہیں، ایک امام ابو علی فارسی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک امام اخفش رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں نے جب اس کتاب کو پڑھا تو بہت تعجب کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس کتاب میں صرف نحو نہیں ہے اور فقہ نہیں ہے، بلکہ نحو، فقہ اور لغت سب ہے، یعنی مسائل کو اس طرح بیان کیا ہے کہ مسئلے کے ساتھ ساتھ اس کی عبارت نحوی بھی ہے، اور عبارت کے اندر الفاظ کا چناؤ وہ ادبی الفاظ ہے۔ اس لیے علامہ ابوبکر جساس رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 370 ہجری نے جب یہ کتاب ابو علی فارسی کو دکھائی تو وہ اس کتاب کی فصاحت اور بلاغت پر انہیں بڑا تعجب ہوا۔ اس کتاب کے بارے میں مزید معلومات اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی کے بارے میں اگر کوئی تفصیلی طور پہ پڑھنا چاہے تو علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1371 ہجری کی ایک رسالہ ہے بلوغ الامانی فی سیرت الامام محمد بن الحسن الشیبانی۔ یہ بلوغ الامانی، اس میں تفصیلاً امام محمد کے حالات لکھے۔ اسی طرح اگر امام ابو یوسف کے حالات پڑھنے ہوں تو حسن التقاضی، یہ بھی علامہ کوثری رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے۔ تو علامہ کوثری نے امام محمد پر، امام ظفر پر اور حسن بن زیاد پر اور امام ابو یوسف پر، ان چاروں حضرات کی سوانح لکھی ہے، اور اسی طرح امام طحاوی رحمہ اللہ کی بھی۔ تو امام علامہ کوثری کی یہ جو سوانحات ہیں یہ چھپی ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے اس کتاب میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ نحو کے ائمہ بھی اس کتاب سے بڑے خوش ہوتے تھے اور اس کتاب کی بڑی تعریف کرتے تھے۔ اب یہ جو کتاب ہے الجامع الکبیر، اس میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا اسلوب یہ ہے کہ یہ مسائل کو حل کرنے کے لیے جا بجا قواعد بیان کرتے ہیں، لیکن اگرچہ یہ اس کو قاعدے کے الفاظ میں بیان نہیں کرتے، عبارت اگرچہ طویل لاتے ہیں، قاعدے کی عبارت تو مختصر اور جامع ہوتی ہے، تو ان کی عبارت تو قاعدے والی نہیں ہوتی، لیکن عبارت میں ضابطہ بیان ہوا ہوتا ہے۔ اب ضرورت تھی اس بات کی کہ امام محمد نے ان مسائل کا حل جن اصولوں پر کیا ہے ان اصولوں کو الگ سے لکھا جائے، تاکہ اگر کسی کو وہ اصول سمجھ میں آ جائے تو اس کے لیے پوری کتاب کا سمجھنا، نئے پیش آمدہ مسائل کا سمجھنا آسان ہو۔ تو ان اصولوں کو پھر الگ سے ذکر کیا ہے۔ ایک بڑے عالم گزرے ہیں علامہ محمود حمزاوی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1305 ہجری، ان کی کتاب ہے النور اللامع فی اصول الجامع۔ النور اللامع فی اصول الجامع، جامع سے مراد یہ الجامع الکبیر۔ تو اس کتاب میں جتنے بھی اصول آئے ہیں انہوں نے ان کو یکجا کر دیا، اور زیادہ مرتب انداز میں، محقق انداز میں جس نے الجامع الکبیر کے اصولوں کو ذکر کیا ہے وہ ہے شیخ علی احمد کی ایک کتاب ہے، جس میں بڑی تتبع اور جستجو کے بعد پوری کتاب کو حرفاً پڑھ کے ان کے الفاظ کو قاعدے کا جامہ پہنایا، اور ایک کتاب لکھی القواعد والضوابط الفقہیہ الواردۃ فی التحریر شرح الجامع الکبیر۔ اس کتاب میں انہوں نے جامع الکبیر کے تمام اصولوں کو ذکر کر دیا۔ تو بہرحال اگر کوئی اس کتاب کو سمجھنا چاہے اسے چاہیے اس کے ساتھ ان کے قواعد کو بھی سمجھے۔ اس کتاب کی 2 شرح لکھی گئیں، ایک مختصر اور ایک طویل۔ ایک عالم گزرے ہیں علامہ جمال الدین حصیری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 636 ہجری، انہوں نے اس کتاب کی ایک مختصر شرح لکھی، اس کا نام رکھا الوجیز، اور ایک مطول شرح لکھی اور اس کا نام رکھا التحریر۔ اب آیا یہ کتاب اس وقت موجود ہے یا نہیں؟ تو بہرحال الجامع الکبیر کا کوئی نسخہ اس وقت محقق انداز میں موجود نہیں ہے، اس وقت تک یہ کتاب مخطوطے کی صورت میں ہے۔ دیگر کتابیں تو موجود ہیں، جیسے الجامع الصغیر چھپی ہے، مبسوط چھپی ہوئی ہے، اور السیر الکبیر کا تعارف آئے گا وہ چھپی ہے، زیادات بھی ہے، لیکن اس کتاب کا اب تک کوئی محقق نسخہ سامنے نہیں آیا۔
اس کتاب پر کن کن علماء نے اس کی شروحات لکھی؟ تو اگر کوئی تفصیلاً پڑھنا چاہے تو حاجی خلیفہ رحمہ اللہ نے کشف الظنون میں اس کتاب کی 43 شروحات کے نام لکھے، اور علامہ عبد القادر قرشی رحمۃ اللہ علیہ نے الجواہر المضیہ فی طبقات الحنفیہ میں اس کتاب کی 23 شروحات کا ذکر کیا۔ تو معلوم ہوا کہ علماء احناف نے خاص طور پہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو تفصیل کے ساتھ اور تشریح کے ساتھ انہوں نے اس کی وضاحت کی۔ الجامع الکبیر پر بہت سے مسائل پر اشکالات ہوئے، ضرورت تھی اس امر کی کہ ان اشکالات کے جوابات بھی دیے جائیں۔ تو ایک عالم ہے امام ابن ربوہ دمشقی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 764 ہجری، ان کی کتاب ہے الدرر النظیم المنیر فی حل اشکال الجامع الکبیر، اس میں انہوں نے جامع الکبیر کے مسائل پر ہونے والے تمام اشکالات کے جوابات دیے ہیں۔ تو بہرحال یہ تعارف تھا الجامع الکبیر کا۔ نمبر 9، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع الکبیر کے بعد 2 کتابیں لکھیں، زیادات اور زیادات الزیادات۔ زیادات اور زیادات الزیادات، زیادات کا معنی اضافہ، اور زیادات الزیادات کا معنی اضافہ در اضافہ۔ اب یہ کتاب انہوں نے اس کے بعد لکھی، کیسے پتہ چلا؟ علامہ ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 1395 ہجری، یہ بڑے محقق عالم گزرے ہیں، اور انہوں نے احناف کی کتابوں پہ بڑا کام کیا، خاص طور پہ جو کتابیں ائمہ احناف میں امام ابو یوسف، امام محمد، امام طحاوی، امام ابوبکر جساس، اور وہ کتابیں جو اب تک طبع نہیں ہو رہی تھیں اور وہ مصادر میں سے تھیں، انہوں نے ان کتابوں پہ حواشی بھی لکھے، تعلیقات بھی لکھی، اور اکثر کو حیدرآباد دکن سے انہوں نے طبع کیا۔ تو انہوں نے اس طرح اس کتاب پہ بھی کام کیا ہے۔ تو یہ جو زیادات اور زیادات الزیادات ہے، اس کی شرح چونکہ علامہ قاضی خان نے لکھی، تو اب انہوں نے مقدمے میں علامہ قاضی خان کا قول لکھا ہے۔ علامہ قاضی خان 592 ہجری میں انتقال ہوا، یہ اور صاحب ہدایہ میں 1 سال کا فرق ہے۔ صاحب ہدایہ کا انتقال ہے 593 ہجری میں، اور ان کا انتقال ہے 592 ہجری میں علامہ قاضی خان کا۔ تو علامہ قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جب امام محمد نے الجامع الکبیر لکھ دی، لکھنے کے بعد ان سے بہت سے مسائل چھوٹ گئے، تو ان سے کہا گیا کہ یہ مسائل تو آپ سے رہ گئے، تو انہوں نے پھر کتاب لکھی، اس کا نام رکھا زیادات، یعنی جو چیزیں مجھ سے چھوٹ گئیں وہ اضافہ۔ جب یہ زیادات ان کی مکمل ہو گئی، پھر اس کے بعد ان کے سامنے اور بھی بہت سے مسائل آئے، خاص طور پہ معاملات سے متعلق، غنائم سے متعلق، تو انہوں نے پھر ایک اور کتاب لکھی، اس کا نام رکھا زیادات الزیادات۔ تو گویا ان دونوں کتابوں کو، جو زیادات اور زیادات الزیادات، انہیں اضافہ کہا جاتا ہے، یعنی جو مسائل چھوٹ گئے تھے اس کا ان میں تذکرہ۔ یہ 2 کتابیں مستقل شمار نہیں ہوتی، یہ الجامع الکبیر کا تکملہ ہے۔ الجامع الکبیر کا تکملہ اور تتمہ ہے کہ جو چیزیں وہاں چھوٹ گئی تھیں ان چیزوں کا اس میں اضافہ کر دیا گیا۔ بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ 2 کتابوں کا سبب تالیف یہ بنا، بلوغ الامانی میں ہے کہ امام ابو یوسف نے ایک دفعہ بڑے مشکل مسائل اور دقیق مسائل بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر امام محمد کو پتہ چل جائے تو وہ ایسے مسائل شاید بیان نہیں کر سکیں۔ جب امام محمد کو پتہ چلا تو انہوں نے زیادات اور زیادات الزیادات لکھی، اور یہ جملہ بھی کہا وما ادق منها ما لا يشق عليه تفریعها، اس سے زیادہ مشکل مسائل ہوتے تب بھی میرے لیے لکھنا اس کے لیے مشکل ہے نہیں۔ تو بہرحال بعض نے یہ بھی سبب تالیف لکھا ہے، علامہ کوثری نے اس کو ذکر فرمایا۔ اب یہ جو کتاب ہے زیادات اور زیادات الزیادات، بعض لوگ اس کو نوادر میں شمار کرتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ نوادر میں نے آپ کو پہلے بات بتائی تھی، مسائل الاصول اسے کہتے ہیں جو 6 کتابوں میں مسائل، 6 کتابوں میں اگر ہیں وہ اصول ہیں، وہ ظاہر الروایت، اور اگر ان 6 کے علاوہ ہیں جیسے کہ ثانیات، جرجانیات، رقیات اور ہارونیات میں یا دیگر کتابوں میں وہ مسائل غیر ظاہر الروایت اور اسے نوادر کہتے ہیں۔ تو بعض نے ان دونوں کتابوں کو نوادر میں شمار کیا، تو یہ غلط ہے، یہ نوادر میں نہیں ہے بلکہ یہ اصول میں ہے، وہی ظاہر الروایہ میں یہ کتابیں شامل ہیں۔ اب سوال یہ ہوگا اگر یہ ظاہر الروایہ میں ہے پھر تو ظاہر الروایہ کی تعداد 6 نہ ہوئی بلکہ 7 ہو گئی، 7 ہو گئی نا۔ الجامع الکبیر، الجامع الصغیر، السیر الکبیر، السیر الصغیر، مبسوط اور زیادات، اور جب زیادات الزیادات کو ملاؤ تو تعداد ہو گئی 7۔ حالانکہ ظاہر الروایہ جو کتابیں ہیں ان کی تعداد تو کل 6 ہے،
اس مسئلے کا اور اس اشکال کا جواب علامہ ابوالوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا. انہوں نے کہا یہ دونوں کتابیں ایک ہی ہیں، یہ الگ سے نہیں ہیں. دونوں کتابوں کا چونکہ موضوع ایک ہی ہے کہ جو مسائل چھوٹ گئے ان کا اضافہ، اور دونوں چونکہ جامع الکبیر کا تکملہ ہے، اس لیے دونوں ایک شمار ہوں گے. اس لیے ان کو الگ سے شمار نہیں کیا گیا. زیادات کو اور زیادات کو ایک ہی شمار کیا گیا کہ موضوع بھی ایک ہے، ایک ہی کتاب سے متعلق ہے، اور جو مسائل چھوٹے ہیں انہی کا تذکرہ ہے. اس وجہ سے یہ کتاب بھی شمار ہوگی ظاہر الروایہ میں، اور ان کے اندر اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ شمار ہوگا مسائل الاصول میں. اب یہ جو زیادات اور زیادات ہیں، ان کتاب کی بہت سے علماء نے شروحات لکھی، لیکن اس وقت ان شروحات کے اندر جو مطبوعہ شرح ہے محقق انداز میں، وہ صرف ایک ہی شرح ہے. وہ علامہ قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، شرح الزیادات. علامہ قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 592 ہجری نے جو شرح لکھی ہے وہ اس وقت موجود ہے، اور یہ شرح ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ کراچی سے طبع ہے. اور اس کتاب کے شروع میں ایک بڑا محقق مقدمہ ہے جس میں امام محمد کے بھی تفصیلی حالات ہیں، علامہ قاضی خان کے بھی تفصیلی حالات ہیں، اور اس کتاب کا بھی تفصیلی طور پر تعارف ہے. تو اگر کوئی ساتھی یہ کتاب پڑھنا چاہے تو الگ سے تو یہ اس وقت طبع نہیں ہے، بلکہ شرح کے ساتھ طبع ہے، تو وہ شرح کے ساتھ اس کا مطالعہ کر سکتا ہے. اس کتاب میں جو سب سے اہم کمال ہے علامہ قاضی خان کا کہ اس میں بھی انہوں نے اصول ذکر کی، یعنی مسائل کو ذکر کرتے وقت جیسے امام محمد کا اسلوب تھا قواعد کی روشنی میں مسائل کو حل کرنا، وہ علامہ قاضی خان نے بھی کیا، ان اصولوں کو لکھا. اس پوری کتاب میں کل کتنے اصول ہیں؟ 1045 اصول ہیں اس کتاب میں علامہ قاضی خان کے، اور ان اصولوں کو آخر میں الگ سے بھی ذکر کیا گیا. اگر کوئی شخص ان اصولوں کو اردو زبان میں الگ کر دے اور ان کا ترجمہ تشریح کر دے تو انشاءاللہ بعد والوں کے لیے اس میں فائدہ ہوگا. اصول کا کام بڑا اہم ہوتا ہے، اس لیے کہ قواعد اگر کسی انسان کو یاد ہوں، تفریعات یاد نہ بھی ہوں، قاعدے کی روشنی میں وہ مسئلے کا حل بتا دیتا ہے. اور جب قاعدہ یاد ہوتا ہے تو فقہ کے اندر باریک بینی اور فقہ کے اندر عمق پیدا ہوتا ہے. اس لیے حضرات سلف قواعد کے بیان کو بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے. تو بہرحال میں نے ایک بات عرض کی کہ اس کتاب کی اگر شرح پڑھنی ہے آپ نے تو وہ شرح ہے جو علامہ قاضی خان کی. علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی شرح لکھی ہے، لیکن علامہ سرخسی کی وہ شرح مطبوعہ نہیں. نمبر 10 السیر الصغیر. یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تصنیف، یہ انہوں نے لکھی ہے زیادات اور زیادات کے بعد. السیر الصغیر، سیر کسے کہتے ہیں؟ سیر کہا جاتا ہے متقدمین محدثین کے ہاں اور متقدمین فقہا کے ہاں. سیر کا اطلاق ہوتا ہے مغازی پر، جنگوں پر، کہ جس میں جنگوں کے احوال، غنیمت کے مسائل، قیدیوں کے مسائل اور مال غنیمت کی تقسیم کے مسائل اور علاقوں کی تقسیم اور عشر، اس طرح کی دیگر چیزیں جن کا جہاد سے غزوات سے تعلق ہے انہیں کہتے ہیں سیر. لیکن یہ متقدمین کی اصطلاح ہے. متاخرین کے ہاں جب لفظ سیرت آج کل استعمال ہو رہا ہے، اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ہے. جب کہتے ہیں یہ بات سیرت النبی میں ہے یا سیرت النبی بیان کرو تو وہ صرف مغازی کو شامل نہیں ہے بلکہ وہ حضور کی مکمل سیرت کو شامل ہے. اب یہ جو کتاب ہے السیر الصغیر، صغیر اس کا نام اس لیے رکھا کہ امام محمد نے اس کے بعد جو کتاب تصنیف کی ہے اس کا تعارف آئے گا، وہ ہے السیر الکبیر. تو چونکہ اس میں یہ تمام مسائل نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں اور اس کتاب میں نہایت اختصار کے ساتھ بیان کیے ہیں، اس وجہ سے یہ صغیر ہے اور وہ کبیر ہے. اور بعض نے یہ کہا ہے کہ اس میں وہ مسائل ہیں جو امام ابو یوسف کے حوالے سے لکھیں، اور اس میں وہ مسائل ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھیں. بعض لکھتے ہیں کہ اس میں صرف مسائل کا تذکرہ ہے، دلائل کا ذکر نہیں ہے، اور اس میں مسائل کے ساتھ ساتھ دلائل کا بھی تذکرہ ہے، اس لیے السیر الکبیر ہے. بہرحال کوئی بھی وجہ ہو تو اس کتاب میں انہوں نے اختصار کے ساتھ جہاد سے متعلق تمام مسائل کو جمع کر دیا. اس کتاب کے اندر جو مسائل تھے، امام حاکم شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تذکرہ آگے آئے گا، متوفہ 334 ہجری. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی الکافی فی فروع الحنفیہ. الکافی فی فروع، اس کتاب میں انہوں نے امام محمد کی 6 کتابوں کا اختصار کیا تھا. یہی جو 6 مشہور ہیں، الجامع الکبیر، الجامع الصغیر، سیر الکبیر، سیر الصغیر، مبسوط اور زیادات، تو اس لیے اس کا نام رکھا الکافی فی فروع الحنفیہ. تو السیر الصغیر کے وہ جو مسائل ہیں وہ الکافی میں موجود ہیں. اور اسی طرح چونکہ الکافی کی شرح لکھی علامہ سرخسی نے،
علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 483 ہجری نے مبسوط لکھی ہے، جو یہاں بھی موجود ہے، یہ 15 جلدوں میں ہے، 30 اس کے حصے ہیں۔ یہ مبسوط علامہ سرخسی کی در حقیقت الکافی کی شرح، اس کا تعارف آگے آئے گا۔ یعنی امام محمد کی 6 کتابیں اصل ہیں، اور ان 6 کا اختصار کس نے کیا؟ امام حاکم شہید نے، اور اس کا نام رکھا الکافی فی فروع الحنفیہ، اور اس کافی فی فروع الحنفیہ کی شرح لکھی علامہ سرخسی نے، جو اس وقت موجود ہے، اور اس کا نام ہے مبسوط، کہ اس میں تفصیل کے ساتھ امام محمد کی کتابوں کے مسائل کو اور دیگر نئے پیش آمدہ مسائل کو ذکر کیا گیا۔ تو گویا السیر الصغیر کے مسائل اس میں بھی موجود ہیں۔ اس کی کون سی جلد میں وہ موجود ہے؟ 10ویں جلد میں۔ مبسوط کی 10ویں جلد میں السیر الصغیر کے سارے مسائل موجود ہیں۔ یہ کتاب پہلے طبع نہیں تھی، السیر الصغیر، اس وجہ سے اگر کوئی اسے پڑھنا چاہتا تھا تو وہ مبسوط میں پڑھتا تھا۔ الگ سے طبع نہ ہونے کی وجہ سے سیر الصغیر کے مسائل کو کوئی پڑھنا چاہے تو وہ اس کتاب میں پڑھ لے۔ لیکن حال ہی میں یہ کتاب چونکہ اب چھپ چکی ہے دکتور مجید کی تحقیق کے ساتھ، اور انہوں نے اس کتاب کو الگ طبع کیا، 283 صفحات میں الدار المتحدہ للنشر سے یہ طبع ہوئی۔ تو انہوں نے اس کے مسائل کو الگ کیا اور مخطوطات کے ساتھ اس کا موازنہ کر کے اور دیگر نسخوں کے ساتھ موازنہ کر کے الگ سے چھاپا، پھر اسی کا فوٹو اسٹیٹ چھپا ہے ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ کراچی سے۔ تو گویا پہلے السیر الصغیر طبع نہیں تھی، لیکن اب یہ طبع ہے، اور اس پہ بہت اچھا کام جو کیا ہے ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمۃ اللہ علیہ، اسلام آباد یونیورسٹی کے ایک بڑے پروفیسر گزرے ہیں، عالم بھی تھے اور ایک اچھے باذوق محقق عالم گزرے۔ انہوں نے اس کتاب کو مخطوطات کے ساتھ موازنہ کر کے اس کا نسخہ لیا، اور لینے کے بعد پھر اس پر اعلام ترقیم بھی کی، اور پھر انگریزی زبان میں اس کی تشریح کی، اور تشریح کر کے اس کو شروع میں مقدمہ لکھا، امام محمد اور اس کتاب کا تعارف کرایا، اور پھر اس کتاب کو ادارہ بحوث اسلامی اسلام آباد سے طبع کرایا۔ تو اس لیے اگر کوئی ساتھی انگلش میں پڑھنا چاہے تو وہ پھر ان کی تحقیق کے ساتھ اسے پڑھ سکتا ہے۔ تو گویا یہ کتاب انگریزی زبان میں بھی طبع ہے۔ تو امام محمد کا ایک بڑا کارنامہ کہ جنگ اور اس کے متعلق تمام احوال اس سے پہلے کسی نے نہیں لکھے تھے، اور امام محمد نے ان تمام مسائل کو ذکر کر دی تھی۔